اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العلي العظيم۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اصحاب الیمین کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب الیمین مطلب جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کی جگہ جنت کے حقدار ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی خاص قسم کے جنت کے اندر انعامات دیں گے۔ بیری کے درخت میں ہوں گے، کیلے اعلیٰ عمدہ قسم کے ان کو ملیں گے، اعلیٰ قسم کا سایہ ہوگا، بہت ہی لمبا جاری اور تازہ تازہ پانی ملتا رہے گا، ہر طرح کا پھل فروٹ ہوگا، کبھی بھی وہ کوئی ان سے چھیننے والا نہیں ہوگا، کبھی وہ پھل وغیرہ ختم نہیں ہوں گے۔ عمدہ قسم کے بچھونوں پر اور تخت پر یہ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت عورتیں بنائی ہیں، کنواری عورتیں ہوں گی، ان کے ساتھ محبت کرنے والی ہم عمر ہوں گی۔ بہت ساری جماعت اسی اصحاب الیمین والوں میں سے بھی بننے والی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت میں دعا کرتے تھے کہ اللہ السابقون السابقون میں سے تو ہم بن نہیں سکے، وہ تو انبیاء کرام ہیں یا سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، لیکن اے اللہ اصحاب الیمین والے آج بھی لوگ بن سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے اصحاب الیمین میں سے بنانا، کیونکہ السابقون السابقون وہ تو آگے ہو گئے۔ علماء نے اس کی مثال آج کے دنیا کے اعتبار سے یہ دی ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے کوئی تو امتحان کے اندر بھی لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، پاس ہونے والے، ناپاس ہونے والے۔ ناپاس ہونے والے تو ہو گئے ناکارہ، لیکن پاس ہونے والے پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پوزیشن والے، ایک نارمل پاس ہونے والے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ہے، جو ناپاس ہونے والے ہیں وہ ہیں اصحاب المشأمہ جہنمی، جو پاس ہونے والے ہیں وہ پھر دو طرح کے ہیں، ایک ہیں اصحاب الیمین، ایک السابقون السابقون۔ سابق من آگے بڑھنے والا۔ تو اس حساب سے یعنی دنیا میں جیسے پوزیشن ہولڈر وہ سب سے زیادہ عزت و عظمت والے ہوتے ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے السابقون السابقون انبیاء کرام کے برابر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا وہ صحابہ کرام جنہوں نے بڑے مشکل کٹھن حالات کے اندر اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑا، اس زمانے کے اندر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی عظمت والے ہیں دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود، ایسی بیری کے درخت میں ہوں گے جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور ایسے کیلے ان کو ملیں گے جو تہ بتہ ہوں بہت زیادہ، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور ان کے لیے سایہ ہوگا بہت ہی لمبا، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور پانی ہوگا بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ،
اور ان کے لیے پھل ہوں گے بہت ہی زیادہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نہ ہی پھر ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، منع کیے جائیں گے، وفرش مرفوعہ، اور ان کے لیے بچھونے ہوں گے بہت ہی بلند مرتبے کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اصحاب الیمین کو کیا کیا ملے گا۔ اصحاب الیمین یعنی یہی لوگ انبیاء کرام کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جنت ملے گی، اور جنت کا ملنا من اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو گیا پھر اور کیا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بالکل دنیا سے جانے کا ٹائم تھا، 25 ذی الحجہ کو تقریباً ان کے اوپر حملہ ہوا، خنجر مارا گیا، پھر 5-6 دن تک دنیا میں زندہ تھے، پھر اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو جب وفات کا ٹائم تھا تو تھوڑی سی یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید حضرت عمر کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے سر ہلا رہے ہیں۔ تو بیٹے نے عرض کیا ابا جان تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ پھر یہ کیا؟ فرمایا کہ فرشتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان دو جنت لو، ایمان دو جنت لو، کہ تو نے پوری زندگی اتنا کام کیا ہے، اسی ایمان کے صدقے تجھے جنت ملے گی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، اس پر میں راضی نہیں ہوں، میرا ایمان اتنا سستا تھوڑی ہے کہ جنت کے بدلے میں دے دوں۔ تو کس بدلے میں دو گے؟ میں اپنا ایمان اللہ کی رضا کے بدلے میں دے سکتا ہوں۔ تو جنت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار بڑا اللہ کا انعام ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی جنت کے اندر ہوں گے، وہاں پھر اللہ رب العالمین پوچھیں گے اور کیا چاہیے؟ لوگ بولیں گے کہ جو کچھ ضرورت ہوتی وہ تو سب کچھ مل چکا، کھانے کی ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، پینے کی ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، مکان دیکھو تو ایسا عجیب قسم کا اعلیٰ قسم کا بنگلے اور محل بنے ہوئے ہیں، اور گھر والیاں دیکھو تو نور کی بنی ہوئی حوریں، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ جب بار بار پوچھیں گے تو پھر وہاں لوگ آپس میں مشورہ کرتے کرتے علماء کے پاس جائیں گے، اللہ رب العالمین سے کیا مانگیں؟ پھر علماء کرام وہاں بھی ان کی رہنمائی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اپنا دیدار کرا۔ یعنی جنت کی ہر نعمت ہے، لیکن ان سب سے زیادہ جو مزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جمعے کے دن ہوگا۔ ابھی یہاں بات یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ ہے، جمعرات ہے، ہفتہ اتوار پیر کون سا دن ہے؟ یہ تو پتہ لگتا ہے سورج سے، سورج نکلا پھر اتر گیا، سمجھ گئے کہ ایک دن ختم ہو گیا، پھر سورج طلوع ہوا، پھر غروب ہو گیا، سمجھا کہ دوسرا دن ختم ہو گیا۔ تو وہاں جب سورج ہوگا ہی نہیں، چاند ستارے ہو گئے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اب جمعے کا دن ہے؟ تو اس کا علماء نے، مفسرین محدثین نے جواب یہ دیا ہے کہ جمعے کے دن کی پہچان یوں ہوگی کہ صبح کے ٹائم یعنی جمعے کے دن ایک خوبصورت قسم کی ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا چلے گی، اس میں پتہ لگے گا کہ آج برکت والا جمعے کا دن ہے۔ تو جمعے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پھر سارے لوگ اپنے گھروں سے، کاروبار سے نکل کر کے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں نا۔ پھر سال میں ایک مرتبہ سارے دنیا کے لوگ مل کر کے کعبۃ اللہ میں جا کر کے اور عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے وہاں ایک پروگرام ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا پروگرام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سارے جنتی جہاں کہیں ہوں وہ منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر وہاں سے اڑ کر کے اور وہاں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ پھر ہر بندہ اپنے رتبے کے مطابق اس کے لیے اسٹیج بنایا جائے گا۔ جو جتنا بڑا جنتی ہے تو اس کو اس طرح کا مقام اور محل ملے گا،
اور جو چھوٹے درجے کا جنتی اس کو اس طرح کا ملے گا۔ انبیاء کرام کو اپنے حساب سے جگہ دی جائے گی، سب سے پہلے اللہ کا دیدار کرنے والے انبیاء کرام، پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جتنے جتنے اللہ کے پیارے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سفارش کروائیں گے، سفارش جو قبول کریں گے تو سفارش کرنے والے انبیاء، علماء اور شہداء ہوں گے۔ سب سے زیادہ سفارش جو ہوگی وہ نبیوں کی چلے گی، اس کے بعد مولویوں کی چلے گی، اس کے بعد شہیدوں کی چلے گی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے خود ترتیب بتلائی کہ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر بھی اسی طریقے سے ان کو رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھیں گے، اس کے بعد پھر علماء کرام ہوں گے، اس کے بعد شہداء ہوں گے، اس کے بعد عام مسلمان ہوں گے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جیسے پہنچیں گے، دیدار کیسے ہوگا؟ بس ایک نور، اللہ کی ذات نور ہے، نور کے پردے ہیں وہ ہٹتے جائیں گے، مزہ بڑھتا جائے گا، اور ہٹ گئے، اور دل کو سکون بڑھتا گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی گئی، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں ہوگا جتنا اللہ کے دیدار میں مزہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پیار محبت کی باتیں کریں گے، لوگ خوش ہو جائیں گے، پھر حکم ہوگا کہ ابھی آپ واپس جائیں۔ تو روایت میں آتا ہے جیسے واپس جائیں گے تو پھر کچھ بازاریں ہوں گی، لیکن بازار میں بیچنے خریدنے کی باتیں نہیں ہوں گی۔ وہاں ایک خوبصورت مناظر ہوں گے، خوبصورت تصویریں ہوں گی، ان تصویروں پر جیسے نظر پڑے گی نا، او یہ پھول دیکھو کیسا خوبصورت ہے، او یہ نقشہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ جیسے ہی کسی پھول پر، کسی نقشے پر، کسی حسین منظر پر نظر پڑی، وہ دل کو اچھا لگا تو اللہ تعالیٰ وہی حسن تمہارے چہرے کے اندر ڈال دیں گے۔ آپ کے اندر اتنا حسن و جمال ہوگا۔ جیسے دنیا میں حسن جمال کے لیے جاتے ہیں نا بیوٹی پارلر میں، میرے اس کو یوں کرو اور بالوں کو یوں کرو اور کھال کو یوں سرجری کرو اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہاں جنت کا منظر ہوگا، اس کے کوئی خوبصورت نظر آئی کوئی چیز، وہ آپ کو دل کو اچھی لگی، وہی آپ کا چہرہ بن جائے گا۔ پھر اور آگے گئے، ایک حسین خوبصورت کوئی صورت نظر آ گئی تو آپ کے دل میں آیا کہ میری بیوی ایسی ہوتی نا، واہ کتنی اچھی ہے۔ جیسے گھر میں پہنچے گا تو آپ کی بیوی کی اسی طرح کی صورت ہوگی، اسی طرح کا نقشہ ہوگا جو آپ یہاں دیکھ کر کے آئے ہو۔ جنت کے عورتوں میں سے حوروں کو اللہ کے دیدار کے لیے نہیں لایا جائے گا، کیونکہ وہ ہیں ہی نور کی بنی ہوئی، وہ کن فیکون سے بنی ہوئی ہیں، تو ہو جا تو ہو گئے۔ باقی دنیا کی جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں ان عورتوں کی سردار بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود حسن اور جمال اس دنیا کی عورتوں کو زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی، محنت کر کے جنت میں نہیں آئیں، وہ تو فرشتوں کی طرح ایسے حکم ہوا پیدا ہو جائے۔ اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گے وہ محنت کی وجہ سے جائیں گی، اللہ کی عبادت بھی کرتی رہیں، بچے بھی جنتی رہیں، اور نمازیں بھی پڑھتی رہیں، اولاد کی تربیت بھی کرتی رہیں، گھر کے پورے یعنی ثواب کی لالچ میں پوری خدمت کرتی رہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے مزدوری کر کے اور کما کر کے جنت میں پہنچی ہیں، اس وجہ سے ان کی عظمت اللہ رب العالمین ان جنتی حوروں سے بھی بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں جیسے ہی اس بازار سے واپس گھر میں پہنچیں گے تو حوریں گھر والیاں وہ ان کو بولیں گے آج تو آپ بہت زیادہ حسین ہو گئے ہو، تو یہ بولیں کہ ہمیں چھوڑو تم بہت زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ اس طرح کا پیار کا ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اسی لیے جن کے دلوں میں یہ ایمان بیٹھ جاتا ہے نا کہ اس طرح کے مناظر ہوں گے، ان کو دنیا میں مزہ نہیں آتا، وہ یہی چاہتے ہیں جلدی جائیں، اللہ کا دیدار کریں، اللہ کے پاس جائیں۔ صحابہ ایک مرتبہ پیغمبر کریم کے ساتھ جہاد کے اندر ایک بندہ شہید ہو گیا، بالکل سانس نہیں ہے، جان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا کہ اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں،
تو صحابہ نے پیغمبر کریم سے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا ہم نے دیکھا ہے. پیغمبر کریم نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا جنت کی حوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، بیمار ہوئے، سکرات کا ٹائم ہوا، تو ابھی اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے جانا ہے پیغمبر کریم کے پاس، یعنی دنیا کے وہ چھوڑ کر کے جانا ہے. کسی نے آ کر کے تسلی دی، خیر ہے خیر ہے، اللہ خوش رکھے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ناراض ہو گئے. فرمایا میں زندگی بھر اسی وقت کے لیے ترستا رہا کہ یہ وقت آ جائے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اللہ کا دیدار کروں، اور تو بولتا ہے کہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے کے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ان کو تمنا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہم آگے جلدی چلے جائیں، اور جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا یا پھر ان کا کردار بہت ہی گندا ہوتا ہے تو وہ پھر بھاگتے ہیں، موت نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب الیمین اس طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، اور یہ کھانے کی نعمتیں، رہائش کی نعمتیں، ان کا تذکرہ تو ہوا. آگے پھر جوڑی دار کا تذکرہ فرمایا، انا انشأناہن انشاء، ہم نے آپ کے لیے عورتیں بنائی ہیں نئے سرے سے، نئی قسم کی عورتیں. ایک تو حوریں ہوں گی جو نئی مخلوق ہوگی، دوسرا دنیا کی عورتیں ہوں گی جو نیا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بنائیں گے، یہی بڑھاپا نہیں ہوگا. ایک عورت آئی پیغمبر کریم کی خدمت میں، اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی، تو پیغمبر کریم نے اس کے ساتھ مزاحیہ طور پر فرما دیا کہ نہیں، بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے. وہ بیچاری ایسے روتی رہی، اللہ کے رسول پھر ہم کہاں جائیں گے. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد جنت میں جائیں گے، لیکن بوڑھے ہو کر کے نہیں، جوان ہو کر کے جائیں گے. فجعلناہن ابکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے وہاں جو عورتیں ہوں گے ان کو باکرہ، کنواری بناؤں گا. عرباً اترابا، اور بہت ہی شوہر سے محبت کرنے والی ہوں گی، اور ہم عمر ہوں گی، دونوں کی عمر برابر ہوگی، تقریباً 30، 33، 35 اس کے اندر، اور ہمیشہ ایک ہی عمر کے ہوں گے جنتی لوگ، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ہی پھر کبھی بھی کوئی بیماری ہوگی، نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی. اور عرباً اترابا، محبت کرنے والی بھی ہوں گی، اور آپس میں ہم عمر ہوں گے. مرد اور عورت کی عمر ہمیشہ ایک ہی عمر رہے گی. مردوں کی بھی داڑھی، مونچھ، بال کچھ بھی نہیں ہوں گے. یعنی یہ داڑھی وغیرہ دنیا کے اندر حکم ہے نا، اگر رکھ لی تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو ایسا بغیر داڑھی کے حسین و جمیل بنا دیں گے کہ داڑھی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور آنکھیں ہر وقت سرمیلا ہوں گی، سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جردن مردن کحلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نوجوان کوئی لڑکا نیا بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے نا، مراہق، اس طرح کا خوبصورت لڑکوں کی شکل ہوگی ہر جنتی کی. اور مردن، داڑھی مونچھ سے خالی ہوں گے. کحلا، آنکھوں میں ہر وقت ایسا لگے گا جیسا کہ سرما لگا ہوا ہے، جیسا کہ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہی آتا ہے کہ ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے سرما لگایا، حالانکہ سرما لگایا بھی نہیں ہوتا تھا. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری نعمتیں ہیں دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملنے والوں کا. حال یہی ہوگا. سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلے والوں میں سے بھی اس میں شامل ہوگی. وسلۃ من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے بھی بہت بڑی جماعت اسی اصحاب الیمین میں شامل ہو جائے گی، ان کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی. اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا کہ اصحاب الشمال کون ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اصحاب الیمین میں داخل فرمائے، جنت الفردوس کی نعمت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنی رضا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.